گل کرے جن السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گمن صاحب حضرت حضرت تو اس دن گزارش کی تھی تو دو باتیں رہ گئی تھیں، مہربانی کر کے ذرا ان کے متعلق. ایک تو آپ نے جو تاکید کی تھی نا کہ یہاں پر خاتمیت محمدی سے خاتمیت مرتبی مراد ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آمنے سامنے گفتگو کر لیتے ہیں تو بہت آپ تشریف لے آئیں. جی جی بس وہ وقت نہیں مل رہا مجھے. سمجھنا آپ نے ہے، ضرورت آپ کو ہے، تو آپ تھوڑا سا سفر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ضرورت مجھے بھی ہے لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. تو آپ کو جو سمجھنا آپ چاہتے ہیں ایک چیز میں نے سمجھی ہے. جی میں مجھے ہے یا آپ کو ہے؟ جی جی میں خالی سمجھنا بھی نہیں چاہتا، خالی سمجھنا نہیں چاہتا. سمجھ باہر ہے کیا؟ میں آپ کو شاید میری مصروفیات کی میری ترتیب کا علم نہیں ہے. تو حضرت ایمان اور ایمان سے بڑی مصروفیت کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو مسئلہ ایمان کا ہے. اگر عبارت سے مانیں گے تو ایمان نہیں رہتا. میں اپنی ایمان کی مصروفیات میں چل رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں فارغ گھر بیٹھا ہوں. حضرت جماعت کو چھوڑیں، مذہب کی بات کریں. جماعتیں تو چلتی رہتی ہیں. نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں اس لیے کہتا ہوں ایسی باتیں کرنے سے آدمی کو عجیب لگتا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں جماعت کا کام کر رہا ہوں. اچھا میں کہہ رہا ہوں میری ایمانی مصروفیات ہیں، میں اسی اشوار میں ہر وقت لگا رہتا ہوں. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ میں بغیر ایمان کی محنت کے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں. اچھا 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 تو اس کا مطلب ہے آپ کی جماعت کا ایمان سے تعلق نہیں ہے کیا؟ ہماری جماعت محنت ایمان کی کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سیکھنے آئے بیٹھ جائیں گے، کتاب کے سامنے رکھ کے میں آپ کو ساری بات سمجھا دوں گا. نہیں کتاب کو صرف میری دو باتیں سننے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ سفر کیوں نہیں کرتے. میری سمجھ سے باہر ہے. میری آپ دیکھیں میں بیٹھا کتنا دور ہوں. تو یار جتنا بھی دور ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود فرمانے جب ایمان کیا ہوتا ہے. آپ کی مصروفیات فون پر دو باتوں میں ہے، ان کا فرق پڑ جائے گا. اور میری مصروفیات جو ہے وہ اتنا سفر کرتا. دو باتیں تو میں نے سمجھا دی تھی آپ کو، شاید آپ کو یاد نہیں آ رہی. آپ نے جو سمجھایا ہے نا اسی بات آدمی ایک بار سمجھا دے اس پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر مزید تشبیہ چاہیے حضرت سمجھا دے تو سامنے رکھیں گے، سامنے رکھ کر بات کر لیں گے. بات تو یہ ہے نا سمجھا دیں تو پھر نہیں رہتی الجھن نہیں رہتی. اگر آپ خود نہیں سمجھ رہے تو پھر اگلے کی الجھن کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم بہت اچھی طرح کو سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھ چکے ہیں نا میرے صرف دو باتوں کا سن لیں اور پھر جواب دے دیں. جی فرمائیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا خاتمیت محمدی سے مراد یہاں پر خاتمیت مرتبی ہے اور خاتمیت زمانی مکانی میں فرق آ جائے گا. خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اگر کوئی نبی پیدا. آپ نے عبارت پر غور کیا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، جب کوئی نبی پیدا ہوگا جس کو ہم نبی کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ماننا ہو جائے گا فرض. اس کو ماننا ایمان ہے، نہ ماننا کفر ہے. اور جب اس کے آنے سے خاتمیت زمانی اور مکانی میں فرق آیا تھا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں رہیں گے. تو آپ کا خاتم النبیین زمانی اور مکانی اعتبار سے نہ رہنا یہ کفر ہے. تو کفر اور ایمان یہ دونوں اس کتاب سے کیسے نکل رہے ہیں؟ بات آپ نے کر لی ہے. جی ایک بات کہ نبی کو ماننا ایمان ہوتا ہے اور خاتمیت آپ کے بقول خاتمیت زمانی مکانی پر ختم ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو خاتمیت زمانی مکانی جب ختم ہو تو کفر ہو گیا. اب کفر اور ایمان یہ تضاد بیانی عجیب کیسی ہے کہ ایک ہی کتاب سے کفر بھی ملے اور ایمان بھی ملے. ایک بات یہ ہے. دوسرا تعویل اثر ابن عباس جب یہ کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر تو اثر ابن عباس اس تمہارے بیان کے مطابق کہ تعویل خاتمیت زمانی اور مکانی یہ ختم ہو جائے. جب ختم ہو جائے گی تو پھر تو اثر ابن عباس وہ بھی کفر ہوا اور حضرت ابن عباس بھی کافر ثابت ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اثر سے یہ ان کے کلام سے خاتمیت زمانی اور مکانی کے ختم ہونے کا سبق مل رہا ہے. یہ دو باتیں ہیں. آپ یہ میری دو گزارشات ہیں. آپ برائے مہربانی اگر سمجھ چکے ہیں تو ان کا جواب دیں. جو آپ نے بات دوسری کی ہے نا اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں. جی یہ جو آپ نے کہا اگر اثر ابن عباس سے یوں مانا نکلے گا تو یوں ہوگا، یہ تو آپ کی فہم ہے.
حضرت اب بات سنیں نا، جب آپ نے کیا تو سنیں. اچھا جی جی. یہ جو آپ نے اپنی فارم مسلط کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی فارم دوسروں پر مسلط تو نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اگر یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایسے یوں کفر ثابت ہوگا، یہ آپ کی فارم ہے، دوسری کی فارم تو یہ نہیں ہے نا، ہماری یہ فارم ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا فارم ہمیں بتا دیں. میں نے یہی کہا تھا کہ خاتمیت زمانی بھی ہے، خاتمیت مکانی بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اب خاتمیت کا ایک معنی ہے آخری ہونا، ایک ہے خاتمیت کا معنی اعلیٰ ہونا. آخری ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے، اعلیٰ ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی بمانا آخری نبی ہونے کا حاصل ہے. اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ایسی خاتمیت کا تصور موجود ہے کہ کسی زمانے کسی مکان میں کوئی نبی آئے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. حضرت فرماتا ہے کہ خاتمیت زمانی اور مکانی رسول اللہ علیہ وسلم کو اٹل ہے، جو ہونی ہے اور ہو گئی ہے. اب اگر ایک معنی خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام نبوت پر فائز ہے کہ بالفرض اگر ہو حضور کے اعلیٰ ہونے میں فرق نہیں ہوتا. کیا ہو دیکھیں جی سنے تو صحیح، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک زمانی اور مکانی میں فرق پڑے گا، اس لیے ہم حضور کے بعد کسی نبی کے قائل ہونے کے قتل قائل نہیں ہے. اچھا نہ ننوتری صاحب قائل ہے، نہ ہم قائل ہیں. اچھا بس ہو گیا بات. جو آپ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی بات آپ نے سنے حضرت، آپ نے وہی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا. یہ نبی بھی کفر ہے. اچھا پھر ہم بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے جی تو یہ کفر ہے. حضرت پھر کفر آپ نے کر لیا اور نانوتوی صاحب نے بھی کر لیا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا زمانے اور مکان کے خلاف جو آخری نبی ہے. آخری نبی ہے تو نبی پیدا اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں. حضرت میں کیسے سمجھوں جب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی جی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو بندہ کہ کسی زمان اور مکان میں آ سکتا ہے یہ کفر ہے. ننوتری کے ہاں بھی کفر ہے، ہمارا بھی کفر ہے. اب ایک معنی ہے خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا. ہونے کے سن تو لینا، ایک ہے خاتمیت بمانا آخری ہونا. یار یہ سارا یہ کچھ یہ کوئی میرے خیال